بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم جو ہے اس ویڈیو کے اندر لائٹ بیکنگ پروسیس سیکھیں گے۔ آلسو وی ول لرن اباؤٹ دی مین سیٹنگس ان لائٹنگ سیکشن۔ تو ہم اب مین سین پہ آ جاتے ہیں اور اپنی جو مین سین ہے اس کو جو ہے وہ لائٹس جو ہیں وہاں پہ ایڈ کرتے ہیں۔ لیٹس گو ٹو سینس، اور جہاں پہ ہم نے ایک لائٹنگ کے نام سے سین بنایا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے فرام دی اربن پیک، اور یہاں پہ کوئی بھی لائٹ ابھی نہیں ہے اس سین کے اندر پروبیبلی، اور یو کین سی کہ وی ہیو ایوری تھنگ ڈارک ان سائڈ دس، اور ڈیفینیٹلی وی ہیو سم اسکائی باکس بیسیکلی۔ اور اگر میں یہاں پہ اسکائی باکس کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر دوں تو لیٹس سی ہاؤ اٹ ول لک لائک۔ تو یہاں پہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واٹ از دی ڈفرینس بٹوین دیز اسکائی باکس اینڈ نان اسکائی باکس تھنگ۔ اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسکائی باکس کو ریموو کر دیا، اینڈ یو کین سی کہ ہماری انوائرمنٹ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ سو لیٹس ایڈ آر فرسٹ لائٹ ان آر سین، اور ہم جو ہے مین ڈائریکشنل لائٹ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ٹو آر سین۔ So let's click here اور light and directional light۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ یہ ڈائریکشنل لائٹ جب ہم نے ایڈ کی تو وی ہیو اے لائٹ ان آر سین، اور آپ کو کچھ اس طرح سے افیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے which is quite good, but you can see some problems here۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کی ڈائریکشن چونکہ اس طرف ہے تو یہاں پہ یہ والی سائڈ جو ہے وہ لائٹ سے متاثر ہو چکی ہے، یعنی اس سائڈ پہ لائٹ پڑ رہی ہے لیکن یہ والی سائڈ ٹوٹلی ڈارک ہے۔ اوکے، تو یہ کیوں ڈارک ہے؟ اٹ از ڈارک ڈیو ٹو نو گلوبل illumination اور انڈائریکٹ لائٹنگ۔ تو جو انڈائریکٹ لائٹنگ ہے یا گلوبل illumination ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان سائڈ یونٹی۔ گلوبل illumination ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر لائٹ جب پڑتی ہے فرام ڈائریکشنل لائٹ اور اینی ادر ریسورس، تو وہ لائٹ جو ہے وہاں سے اس آبجیکٹ پہ پڑنے کے بعد باؤنس ہو جاتی ہے اور ارد گرد جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں گلوبل illumination، اس باؤنسنگ آف لائٹ کو۔ تو اس کی ریفلیکشن سے پھر ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا رزلٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سو ان دس کیس آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس چونکہ اسکائی باکس نہیں ہے اور ہم نے لائٹ جو ہے وہ ایڈ، لیکن اس لائٹ کا باؤنس بیک کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ والی سائڈ جو ہے جو کہ اپوزٹ سائڈ ہے، جو کہ ڈائریکشنل لائٹ جس طرح نہیں ہے، تو یہ ٹوٹلی ڈارک سائڈ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سو ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکائی باکس اگر ہم ایڈ کریں گے تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا۔ سو اسکائی باکس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ لائٹ کو ایمٹ کرتا ہے، اور وہ گلوبل illumination کی طرح سے ایک انڈائریکٹ لائٹنگ جو ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ میں جنریٹ کرتا ہے۔ سو لیٹس گو ٹو دی لائٹنگ ونڈو، اور لائٹنگ ونڈو کے لیے آپ ونڈو پہ جائیں گے اینڈ رینڈرنگ لائٹنگ، اور یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیبس نظر آ رہے ہیں، لائک سین ٹیب ہے، انوائرمنٹ ٹیب ہے، اور ریئل ٹائم لائٹ میپس، بیک لائٹ میپس جو کہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ بٹ بیفور دیٹ ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں سین ٹیب کے اندر، ہم لائٹنگ سیٹنگ کریٹ کریں گے، بٹ بیفور دیٹ وی ہیو دس انوائرمنٹ سیکشن۔ انوائرمنٹ سیکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسکائی باکس ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ اسکائی باکسز کے آپ کو ڈفرینٹ ایسٹس مل جائیں گے ایسٹ اسٹور سے، اور آپ اپنے اسکائی باکس بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اس پہ میری سیپریٹ ویڈیوز موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم اسکائی باکس جو ہمارے سین میں موجود ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں اسکائی باکس۔ یہ یونٹی کا ڈیفالٹ اسکائی باکس ہے، اگر آپ اس کو ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اس کو ایڈ کیا تو اسکائی باکس جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے، اور یو کین سی کہ اسکائی باکس ایڈ ہونے کے بعد ہمیں اس سائڈ ابھی تک کوئی زیادہ بہتر جو ہے وہ رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملا، اور اس کی مزید کچھ وجوہات ہیں۔ سو پہلے ہم اسکائی باکس کوئی اچھا سا
کرتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو اے another good sky box. ہاں یہ والا جو ہے یہ کلاؤڈی اسکائی باکس یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے, اس کو ایڈ کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے سن سورس کا. تو یہاں پہ ہم ڈائریکشنل لائٹ جو ہے اس کو ڈریگ ڈراپ کر لیتے ہیں, اور اب یہ جو ڈائریکشنل لائٹ ہے یہ سن سورس ہے اور یہ باؤنس کر رہی ہے لائٹ کو. ناؤ یو کین سی اب آپ کو یہ ریزلٹ نظر آ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ ایز ڈارک ایز بیفور, اور اب یہ کافی پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے. اور سن لائٹ جو ہے وہ بھی آپ کی جو لائٹ ہے اس کو امٹ کر رہی ہے. اوکے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ریئل ٹائم شیڈوز کا کلر آ رہا ہے, اس کلر کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سورس آ رہا ہے انوائرمنٹ لائٹنگ میں. تو یہاں پہ ہم نے انفارچونیٹلی کلر سلیکٹڈ ہے. اگر ہم اسکائی باکس کو سلیکٹ کریں یو کین سی دی میجک ہیئر. تو جب ہم نے اسکائی باکس کو ایڈ کیا تو اب ہماری جو گلوبل ایلومینیشن ہے یا انڈائریکٹ لائٹنگ جو ہے وہ اب یہاں پہ کام کر رہی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سارا جو ہماری ایریا ہے وہ روشن ہو چکا ہے. ڈیفینیٹلی وی ڈیڈنٹ سی اینی شیڈوز, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ڈائریکشنل لائٹ ہے اگر اس کو سلیکٹ کریں تو یہاں پہ شیڈوز ٹائپ نو شیڈو سلیکٹڈ ہے, تو اس کو ہم سافٹ شیڈوز کر لیتے ہیں. اینڈ ناؤ یو کین سی دی مور ریئلسٹک ٹائپ آف ریزلٹ. اوکے, تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ لائٹ ایڈ کرتے ہیں تو لائٹ اسکائی باکس سے بھی آپ کی انڈائریکٹ لائٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے سین میں. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اسکائی باکس تو یہ آپ کو نظر انٹینسٹی ملٹی پلائر, تو یہ وہ چیز ہے جہاں سے انڈائریکٹ لائٹنگ آ رہی ہے. تو اگر اس کو ہم 0 پہ کر دیں تو یو کین سی کہ ہمارا سین جو ہے وہ ڈارک ہو چکا ہے. اور اگر آپ اس کو دوبارہ سے بڑھا لیں اور جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنی زیادہ آپ کو انٹینسٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. ڈیفینیٹلی دی گڈ ویلیو از بٹوین 1 اینڈ 2, اور میرے خیال سے ہم جو ہے وہ اس کو 1 پہ رکھتے ہیں وچ از اے بیٹر لائٹنگ. آئی تھنک کوائٹ ریئلسٹک لائٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. سو سب سے پہلی چیز تو یہ آپ نے سیکھ لی. اس کے بعد ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر مزید یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انوائرمنٹ ریفلیکشنز ہیں, اور سورس اسکائی باکس سے ریفلیکشنز آ رہی ہیں, اور ریزولوشن جو ہے ان ریفلیکشنز کی 1:8 ہے. یہ جو ریفلیکشن کی ریزولوشن ہے اس کو اگر آپ مزید ہائر کریں گے تو جب آپ لائٹ کو یہاں پہ آپ دیکھیے گلوبل ایلومینیشن پری پروسیسنگ ہو رہی ہے, تو یہ مزید بہتر سے بہتر رزلٹ آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے اپنی گیم کی سپیڈ کو جو ہے وہ آپٹیمائز رکھنا ہے تو اس کو آپ نے کم سے کم جو ہے وہ رکھ لینا ہے, ورنہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہوگی if you use the ریئل ٹائم لائٹنگ. بٹ ڈیفینیٹلی ہم ان جو ہے لائٹس کو بیک کریں گے اور وہ پروسیس بھی سیکھیں گے اس ویڈیو میں, تو اس لیے اس کو ہم 1:8 پہ رکھ سکتے ہیں فار دی بیٹر لائٹنگ. آلدو کہ بیک پروسیس کو بھی یعنی تھوڑا سپیڈ کرنے کے لیے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں, اور آئی تھنک کہ اس کو میں 64 پہ رکھتا ہوں, دیٹ از فائن. اس کے بعد کمپریشن ہے, اور کمپریشن آٹو سلیکٹڈ ہے. اگر آپ کمپریسڈ کو پریس کریں گے تو آپ جب آپ بیک کر لیں گے اپنی لائٹ کو آپ کو بیٹر فیل محسوس نہیں ہوگی. تو اس کو اگر آپ انکمپریسڈ رکھتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ جو ہے وہ دے گا. اس کے بعد آپ کی جو اسکائی باکس کی ریفلیکشنز ہیں ان کی انٹینسٹی ملٹی پلائر ہے, اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو افیکٹس نظر آ رہے ہیں, یو کین سی یہاں پہ ہم ڈارکر سائڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا افیکٹ ہے, اور اس کو فل پہ رکھیں تو یہ زیادہ اچھا اور اچھے افیکٹس کو دے رہا ہے. انڈائریکٹ لائٹنگ ریفلیکشنز ہمیں بہتر انداز میں نظر آ رہی ہیں. اینڈ دین وی ہیو اے باؤنسز, اور ان باؤنسز کی ڈفرنٹ جو 5 تک ہیں اس کے باؤنس ہوتے ہیں. یعنی لائٹ جب ٹکراتی ہے کسی بھی آبجیکٹ سے تو اس نے باؤنس کرنا ہے, اور وہ باؤنس 1 سے لے کے 5 تک اس کے باؤنسز کی ریشو ہے. تو یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم 1 پہ رکھتے ہیں تاکہ ٹائم کم سے کم کنزیوم ہو جب ہم لائٹ کو بیک کریں. اس کے بعد ادر سیٹنگز
ہے جس کے اندر آپ انوائرمنٹ میں فوگ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر اس کو ان چیک کریں تو فوگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. I will show you fog here. تو اس کو تھوڑا سا میں آؤٹ کرتا ہوں. اور اب اگر ہم فوگ کو انیبل یا ڈسیبل کریں تو آئی تھنک کہ ایک اور فوگ بھی ایڈ ہے شاید ہماری انوائرمنٹ میں، جس کی وجہ سے یہ ہمیں تھوڑا فوگی ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. اینی ہاؤ اس کو ہم بعد میں سالو کر لیں گے. اس لائٹنگ سیٹنگ میں فوگ کو ڈسیبل کرتا ہوں، یہ ہمیں فار ٹائم نہیں چاہیے. آپ ہالو ٹیکسچر بھی دے سکتے ہیں، ہالو اسٹرینتھ یہ ہم نے لائٹنگ سیٹنگز میں پڑھا تھا. فلیئر فیڈ اسپیڈ اور فلیئر اسٹرینتھ بھی دے سکتے ہیں، اور اسپاٹ کوکیز بھی دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم نے لائٹنگز میں پڑھی تھیں کہ ان چیزوں کی کیا یوزیج ہیں. اور ان دی لاسٹ آپ نے اگر بیک کرنا ہو لائٹ کو تو یو کین جنریٹ دی لائٹنگ. بٹ اگر آپ دیکھیں ریئل ٹائم لائٹ میپس میں کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور بیک لائٹ میپس میں بھی کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک لائٹ کو جو ہے وہ بیک نہیں کیا. اوکے، سو لائٹ کو بیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے جو ہے جن آبجیکٹس کو بیک کرنا ہے، جن لائٹ کو بیک کرنا ہے تو وہ آبجیکٹس کو اسٹیٹک کرنا پڑے گا. یعنی وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ موویبل نہیں ہیں، وہ اسٹیٹک ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. تو اگر وہ اسٹیٹک آپ کریں گے تو تب آپ لائٹ کو جو ہے وہ بیک کر سکتے ہیں. سو سب سے پہلے ہم سارے آبجیکٹس کو جو ہے وہ اسٹیٹک کر لیں گے، جو کہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ میں جن کا یوزج جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی جو ریئل ٹائم میں موو نہیں ہو رہے. تو سب سے پہلے ہم پلے کر کے گیم دیکھتے ہیں. میں نے آئی تھنک کریکٹر ایڈ کیا تھا تاکہ ہم چیک کریں، اور انفارچونیٹلی کریکٹر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. سو میرے خیال سے کریکٹر یہاں سے چلا گیا ہے. سو فار ٹیسٹنگ پرپز میں یہاں پہ کریکٹر ایڈ کرتا ہوں، اور آئی ول شو یو کہ کیوں میں کریکٹر ایڈ کر رہا ہوں. سو لیٹس گو ٹو شوٹر پری فیبس اینڈ پلیئر، اینڈ یہاں پہ ہم کوئی ایڈ کر لیتے ہیں کریکٹر اس طریقے سے. اور اس کریکٹر کے ساتھ سارا کیمرہ وغیرہ بھی موجود ہے. سو وٹ وی کین ڈو از کہ ہم جو ادر کیمرہ ہے، کیمرہ جو کہ ہمارا پرانا کیمرہ تھا سینز، اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سو آئی تھنک دس واز دی کیمرہ، ہاں یہ والا تھا غالباً. اور اب ہم ٹرائی کرتے ہیں، پلے کر کے دیکھتے ہیں گیم کہ ویدر آر کریکٹر از ان سائڈ دی انوائرمنٹ اور ناٹ. ہاں اوکے دیٹس گڈ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی کین سی دی لائٹنگ اور ساری چیزیں دیکھ پا رہے ہیں. اوکے، یہاں پہ اگر ہم اسٹیٹس کو اوپن کریں تو یو کین سی کہ ایف پی ایس آر کوائٹ گڈ، تقریباً 74 وغیرہ پہ جا رہے ہیں. بیچز بھی ہیں، اور ڈفرینٹ آپ کی پراپرٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، شیڈو کاسٹرز ایٹسٹرا. اور اوور آل اسپیڈ جو ہے وہ 60 to 70 ہے راؤنڈ اباؤٹ ان ایف پی ایس، وچ از کوائٹ گڈ. اگر آپ کی اسپیڈ بہت کم ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو لائٹ بیکنگ کا پروسیس جو ہے بہت زیادہ بینیفٹ کرے گا. تو آپ کی جو اسپیڈ آف دی گیم ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو بیفور. تو اب جی ہم لائٹ کو بیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا رزلٹ ملتا ہے. آل دو کہ ہمیں رزلٹ تقریباً سیم ملے گا، بٹ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ڈفرنس کہ رزلٹ میں کیا ڈفرنس ہے پہلے سے اور بعد میں. یہاں پہ میں سارے کے سارے آبجیکٹس کو سلیکٹ کروں گا. ڈیفینیٹلی یہ سارے آبجیکٹس کو سلیکٹ کیا وداؤٹ سلیکٹنگ دی پلیئر. ایکچولی پلیئر کو رہنے دیں کیونکہ پلیئر جو ہے وہ موویبل آبجیکٹ ہے. باقی سارے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ٹرین بھی ہے اس کے اندر. اور ان سب کو ہم گیم مینیجرز کے اندر، تو میرے خیال سے صرف گیم مینیجرز کی اسکرپٹ ہے، تو اینی ہاؤ اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اسٹیٹک. اور ان سارے آبجیکٹس کو جو ہے آپ نے یہاں اسٹیٹک پہ کلک کرنا ہے، اور یہ سارے آبجیکٹس جو ہیں وہ اسٹیٹک ہو جانے چاہیے. اوکے.
جسٹ کلک ہیئر اور یہ سارے کے سارے آبجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے اسٹیٹک کر دینے ہیں. اوکے لیٹس کلک ہیئر. جب یہ سارے آبجیکٹس اسٹیٹک ہو جائیں گے تو دین وی کین جسٹ کلک آن جنریٹ لائٹنگ اور پھر ہم جو ہے وہ لائٹنگ کو جنریٹ کر پائیں گے. اوکے سو سین جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا مزید چھوٹا کر لیا ہے تاکہ ہم جو ہے ارریلیونٹ چکروں میں نہ پڑیں, اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کا سین بہت بڑا ہوگا تو لائٹ اتنا زیادہ ٹائم لے گی بیک ہونے میں. اینی ہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہیو دی لائٹ اینڈ ویری نائس لائٹنگ ہیئر. اور اب ہم لائٹ کو بیک کرنے کا پروسیس دیکھتے ہیں کہ ہم نے لائٹ کو بیک کیسے کرنا ہے. اچھا جی, لائٹ کو بیک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے ونڈوز پہ اور جنرل رینڈرنگ لائٹنگ, اور یہاں پہ نیو جو ورژنس ہیں یونٹی کے ان کے اندر آپ کو لائٹ سیٹنگ کریٹ کرنی پڑتی ہے. سو جسٹ کلک آن دس نیو لائٹ سیٹنگ اور یہ نئی لائٹ سیٹنگ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. جب یہ نیو لائٹ سیٹنگ کریٹ ہو جاتی ہے تو یو کین سی کہ آپ اگر اس لائٹ سیٹنگ کو پہلے سلیکٹ کریں تو اس لائٹ سیٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ آپشنز آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں, ویئر یو کین چیک آٹو جنریٹ, یو کین چیک ریئل ٹائم لائٹنگ. اگر آپ کو ریئل ٹائم لائٹنگ جو ہے وہ چاہیے اور اس میں گلوبل ایلومینیشن چاہیے آپ کو تو آپ اس آپشن کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس سے آپ کی جو سپیڈ آپٹیمائزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, آپ کی سپیڈ بہت کم ہو جائے گی اس کو الاؤ کرنے کے بعد. اس کے بعد بیکڈ گلوبل ایلومینیشن ہے, ڈیفینیٹلی ہم بیک کریں گے انوائرمنٹ کو تو ہم اس کو چیک کریں گے. لائٹ میکنگ موڈ جو ہے وہ شیڈو ماسک, سبٹریکٹیو, بیک, انڈائریکٹ, یہ تین آپ کے پاس آپشنس ہیں. شیڈو ماسک ڈیفالٹ آپشن بہترین ہے. لائٹ میپر سیٹنگز کے اندر پروگریسو سی پی یو ہے, جی پی یو ہے اور ان لائٹن ہے, تو ہم سی پی یو کو ہی چوز کرتے ہیں. جی پی یو سم ٹائمز جو ہے بہت بہتر رہتا ہے, البتہ ہم سی پی یو جو ڈیفالٹ ہے اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ڈیفالٹ آپشنز کو ہی یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں. البتہ اگر آپ ان آپشنز کو کم رکھیں گے تو آپ کی لائٹ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ کمپائل ہو جائے گی, بیک ہو جائے گی. اور یہاں پہ آپ میکسیمم لائٹ میں آپ سائز اگر دیکھیں تو اس کو آپ کم سے کم رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں 1:8 پہ رکھ لیتا ہوں. لائٹ میپ کمپریشن آپ ہائی کوالٹی پہ رکھ سکتے ہیں, نارمل کوالٹی پہ ہم رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں, اگر آپ اس کو مزید زیادہ سے زیادہ کریں گے تو آپ کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی آپ کی گیم میں آپ کو رزلٹ ملے گا. اس کے بعد ایمبینٹ ایکلوژن کو اگر آپ انیبل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو ایک بہت ہی زبردست ایفیکٹ دے گا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہوگی اور آپ کی لائٹ بیکنگ پروسیس بھی لمبا. ڈائریکشنل کو رکھیں آپ, اور ان ڈائریکٹ انٹینسٹی وغیرہ کو یہاں پہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور یہ اس لائٹ کی سیٹنگز ہیں جو کہ آپ جن کو جو ہے مزید ڈیٹیل میں اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں. ناؤ وی ہیو دس لائٹنگ, اور اس لائٹنگ کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیے تو ہم نے ریئل ٹائم لائٹنگ نہیں یوز کرنی, بیکڈ کرنی ہے تو بیک پہ رکھ لیں گے. لائٹنگ موڈ بھی ہو گیا, پروگریسو جی پی یو بھی ہو گیا, اور جہاں پہ ہم نے میکسیمم لائٹنگ سائز بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا. لائٹ میپ ریزولوشن پکسلز پر یونٹ ہے, اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. میں اس کو 20 پہ رکھتا ہوں تاکہ ذرا جلدی ہو جائے ہمارا پروسیس. اور ڈیفینیٹلی ان آپشنس کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو ذرا سپیڈ میں چاہیے لائٹنگ ہے وہ, آپ اگر سپیڈ میں چاہ رہے ہیں کہ وہ کمپائل ہو جائے. اور اس کے بعد جی ہم سمپل یہاں پہ رکھتے ہیں آٹو جنریٹ کا آپشن. اگر آپ آن کریں گے تو ڈیورنگ دی گیم پلے پروسیس یا آپ مثلا سین پہ کام کر رہے ہیں تو بھی ساتھ ساتھ لائٹ جو ہے وہ بیک ہوتی چلی جائے گی. تو اس پروسیس کو آپ انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. فار می ایوری تھنگ از گڈ. اب بیفور جنریٹنگ دی لائٹنگ ہم نے لائٹنگ پہ چلے جانا ہے جو کہ ہماری ڈائریکشنل لائٹ تھی, اور اس لائٹ کی سیٹنگز میں ہم نے
ہمیں سافٹ شیڈوز فار ایگزامپل چاہیے. شیڈوز کی کوالٹی کی اسٹرینتھ جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر آپ کم کریں گے تو ذرا جلدی شیڈوز جو ہیں وہ کمپائل ہو جائیں گے. ان کی ریزولوشنز کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کم یا زیادہ رکھنا چاہیں, اور باقی چیزیں آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں. لیکن جہاں پہ سب سے امپورٹنٹ موڈ, تو اس موڈ کو ہم جو ہے وہ بیکڈ پہ کر لیں گے, اور جب آپ اس کو بیکڈ پہ کریں گے تو پھر ہم اس کو لائٹ کو جو ہے وہ بیک کر سکتے ہیں. اوکے, تو یہ جی ڈائریکشنل لائٹ ہم نے بیک پہ کر لی. اینڈ ناؤ وی کین گو ٹو لائٹنگ اینڈ وی ول جسٹ کلک آن جنریٹ لائٹنگ, اور ہمارا لائٹ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور ہماری لائٹنگ جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلوبل ایلومینیشن, اور یہ کافی زیادہ ٹائم یوزلی لیتا ہے, لیکن ہمارا سین چونکہ بہت بڑا نہیں ہے تو اٹ ول ٹیک ناٹ ٹو مچ ٹائم. اور یہ ٹائم جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپیوٹر کی جو ہے پروسیسنگ پہ, کہ آپ کا کمپیوٹر کتنا اچھا ہے, اور باقی بہت ساری چیزوں پہ. اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو لائٹنگ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اینڈ یو کین سی بلیک, اور آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بیکڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ پروسیس بڑی گیمز کے لیے ڈیفینیٹلی بہت لینتھی ہے, اور اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کئی دفعہ آورس یا کئی دفعہ دنوں کے حساب سے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ پروسیس کر لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کی لائٹنگ جو ہے وہ مزید اچھی لگے گی, زیادہ بہتر اور ریئلسٹک لگے گی, بلکہ آپ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ آپٹیمائز ہو جائے گی, اور آپ کو اسموتھ سپیڈ جو ہے وہ ملے گی تھرو آؤٹ دی گیم. یہ پروسیس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم واپس آتے ہیں. یوزلی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں 2 hours کا ٹائم یہ بتا رہا ہے, بٹ یہ جلدی ہو جائے گا ہوپ فلی, اور پھر ہم ریزیوم کرتے ہیں ویڈیو کو. اوکے, لائٹ میپنگ پروسیس جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے, اینڈ ناؤ یو کین سی ویری نائس لائٹنگ ان سائڈ دی سین. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لائٹ ریئلسٹک آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے یہ کلرز اور یہ جو آپ کو کنٹراسٹ نظر آتے ہیں لائٹ کے, یہ بہت ہی یعنی کہ ریئلسٹک آپ کو نظر آتے ہیں. اوکے, تو آپ نے دیکھا کہ بیکڈ لائٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بالکل ریئلسٹک آپ کو افیکٹس جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ہلکا سا آپ کو شیڈو نظر آ رہا ہے, اور یہ دیکھیے آپ. اوکے, تو ٹیکسچر کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے with this after the baking of light process. آلسو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے یہ اس طرح کا افیکٹ آ رہا ہے بالکل ریئلسٹک. اور مزید اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں تو آئی ول شو یو کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھیے یہ فٹ پاتھ پہ جس طرح ریئل ورلڈ کے اندر آپ کی لائٹ جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس طریقے سے آپ یہاں پہ یہ دیکھیے یہ یہاں پہ کہیں سے لائٹس جو ہے آ رہی ہے فرام سم ونڈوز اور فرام سم ہولز, اور پراپرلی جو ہے وہ آپ کو, ہاں یہ دیکھیے یہ والی ونڈو اوپن ہے تو اس ونڈو کے اندر سے یہ والی لائٹ شاید غالباً آ رہی ہے لائک دس. اوکے, تو آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے جو ہے وہ افیکٹ آپ کو نظر آتے ہیں آفٹر دی بیک آف لائٹنگ. اور جب آپ لائٹ بیک کر لیتے ہیں تو لائٹنگ سیکشن میں یہاں پہ اگر آپ جائیں بیک لائٹ میپس میں تو یہاں پہ آپ کو سارے میپس یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں جو کہ بیکڈ ہو جاتے ہیں. ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ لائٹ کو بیک کرتے ہیں تو آپ کی لائٹنگ کو ڈفرینٹ ٹیکسچرز میں یا میپس میں ڈفرینٹ اینگل پکچر لی جاتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ پلیس کر دیا جاتا ہے فرام ڈفرینٹ اینگلز. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیکسچرز جب آپ پلیس ہو جاتے ہیں تو ریئل ٹائم لائٹنگ پھر وہ جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہی ہوتی, تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو کوالٹی آف لائٹ ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے, اور پرفارمنس آف یور گیم ول آلسو بی امپرووڈ. آلدو کہ یہ ایک چھوٹا سین تھا, اگر آپ کا بڑا سین ہے اور اس کے بہت لو ایف پی ایس ہیں تو یہ ٹیکنیک آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. سو لیٹس سی کہ اب ہمارے ایف پی ایس امپروو ہوئے ہیں یا نہیں. تو ہم نے پاسٹ میں دیکھا تھا بیفور لائٹ بیکنگ کے ہمارے ایف پی ایس تقریباً 60 to 70 میکسیمم جا رہے تھے.
سو ناؤ اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹس کو اوپن کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بگ ونڈو کے اندر ہمیں اتنے ایف پی ایس دے رہا ہے. اوکے تھے لیکن اسمال ونڈو کے اندر آ رہے تھے. ابھی میں نے چونکہ ونڈو کو میکسیمائز کیا ہے اس لیے ہمیں ایف پی ایس کم دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اگر ہم اسی اسکیل میں جائیں جیسے کہ ہم نے پہلے ٹیسٹ آؤٹ کیا تھا اور پھر اس کو ٹیسٹ کریں تو دیکھیے گا کہ ایف پی ایس کتنے زیادہ امپرووڈ ہوئے ہیں پہلے سے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگین پلے کرتے ہیں گیم کو اور اب آپ دیکھیں گے کہ ایف پی ایس جو ہیں یہ کتنے زیادہ امپرووڈ ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھیے, یہ دیکھیے آپ 120 اراؤنڈ, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈبل ہو چکے ہیں آپ کے ایف پی ایس. اوکے اور نہ صرف آپ کی کوالٹی آف دی گیم امپروو ہوگی ود لائٹ بیکنگ پروسیس بلکہ آپ کے ایف پی ایس بھی جو ہیں وہ بھی امپروو ہو جاتے ہیں. اور لائٹنگ کی کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنی اچھی ریئلسٹک لائٹنگ آپ کو اسٹڈی کیا. آلسو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ان سائڈ دی سم شاپ آئے ہیں اور یہاں بھی تھوڑی تھوڑی لائٹنگ ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ سن لائٹ اس طرف اس کی ڈائریکشن ہے تو یہاں پہ اس کا امپیکٹ کم ہے, لیکن گلوبل ایلیمنیشن کی وجہ سے یہاں بھی ہمیں چیزیں ضرور نظر آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اس طرح کی شاپس وغیرہ کے اندر آپ پھر جو ہے پوائنٹ لائٹس کو یوز کر سکتے ہیں اور پوائنٹ لائٹس کو یوز کرنے کے بعد آپ پوائنٹ لائٹس کو بھی اسی طریقے سے بیک کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے ڈائریکشنل لائٹس کو بیک کیا. تو آپ نے جب بھی سین کو کریٹ کرنا ہوتا ہے گیم کو تو ساری لائٹس کو پہلے کریٹ کر لیں, دین آپ یوں کریں کہ ساری لائٹس جو ہیں ان کو ایک ہی دفعہ ان کو بیکڈ پہ لگا کے اور انہیں ایک دفعہ ہی بیک کر لیں تو آپ کی انوائرمنٹ کے اندر جو ساری لائٹس ہیں وہ بیک ہو جائیں گی اور آپ کو ایک اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو بیکڈ لائٹنگ پروسیس ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم لائٹس کو کیسے بیک کرتے ہیں اور یہ پرفارمنس پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اور گلوبل ایلیمنیشن کیا چیز ہے. ڈیفینیٹلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید آگے چلیں گے اور ہم مزید ریفلیکشنز کے بارے میں سیکھیں گے اور ریفلیکشن پروبز کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں انسائڈ یونٹی ٹو میک آور انوائرمنٹ مور ریئلسٹک.